ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرح نے خبر دی، انہوں نے ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ بیان کرتی تھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی مکے میں۔ میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی صاحبزادی پردہ کیے ہوئے تھیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کون صاحبہ ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ، اچھی آئیں ہانی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کپڑا جس میں اطہر پر لپیٹے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص کو جسے میں پناہ دے چکی ہوں قتل کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ یہ شخص حبیرہ کا فلاں لڑکا جودہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہماری طرف سے بھی پناہ ہے۔ ہانی رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہ وقت چاشت کا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3171۔ وکی نے خبر دی، انہیں عامش نے، انہیں ابراہیم تیمی نے، ان سے ان کے باپ یزید بن شریک تیمی نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ کتاب اللہ اور اس ورق میں جو کچھ ہے اس کے سوا اور کوئی کتاب احکام شریعت کی ایسی ہمارے پاس نہیں جسے ہم پڑھتے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں زخموں کے قصاص کے احکام ہیں اور دیت میں دیے جانے والے کی عمر کے احکام ہیں، اور یہ کہ مدینہ حرم ہے غیر پہاڑی سے فلاں احد پہاڑی تک، اس لیے جس شخص نے کوئی نئی بات شریعت کے اندر داخل کی یا کسی ایسے شخص کو پناہ دی تو اس پر اللہ، ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل۔ اور یہ بیان ہے جو لونڈی غلام اپنے مالک کے سوا کسی دوسرے کو مالک بنائے اس پر بھی اس طرح لعنت ہے۔ اور مسلمان سب برابر ہیں، ہر ایک کا ذمہ یکساں ہے۔ پس جس شخص نے کسی مسلمان کی پناہ میں جو کسی کافر کو دی گئی ہو دخل اندازی کی تو اس پر بھی اسی طرح لعنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3172۔ مستد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے بشیر بن مفضل نے، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے بشیر بن یسار نے اور ان سے سہل بن ابی حتمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہ خیبر گئے۔ ان دنوں خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کی صلح تھی۔ پھر دونوں حضرات خیبر پہنچ کر اپنے اپنے کاموں کے لیے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد محیصہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن سہل کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خون میں لوٹ رہے ہیں، کسی نے ان کو قتل کر ڈالا۔ خیر محیصہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا، پھر مدینہ آئے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن سہل عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بھائی اور مسعود کے دونوں صاحبزادے محیصہ اور حویصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گفتگو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے شروع کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں عمر میں بڑے ہوں وہ بات کریں۔ عبد الرحمن سب سے کم عمر تھے، وہ چپ ہو گئے اور محیصہ اور حویصہ نے بات شروع کی۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تم لوگ اس پر قسم کھا سکتے ہو کہ جس شخص کو تم قاتل کہہ رہے ہو اس پر تمہارا حق ثابت ہو سکے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ایک ایسے معاملے میں کس طرح قسم کھا سکتے ہیں جس کو ہم نے خود آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا یہود تمہارے دعوے سے اپنی برت اپنی طرف سے 50 قسمیں کھا کر دیں؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ کفار کی قسموں کا ہم کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں؟ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3173۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ابو سفیان بن حرب نے خبر دی کہ ہرقل فرمانروائے روم نے انہیں قریش کے قافلے کے ساتھ بلا بھیجا۔ یہ لوگ شام اس زمانے میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے صلح حدیبیہ میں قریش کے کافروں کے مقدمے میں صلح کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3174۔ یحییٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ سمجھتے
کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3175۔